بزرگوں، یہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا محترم مہینہ ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے، لیکن رمضان المبارک جو محترم مقدس بنا ہے وہ اصل میں نزول قرآن کی وجہ سے بنا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بن گیا ہے۔ تو جس چیز کی وجہ سے وہ مہینہ فضیلت والا بن گیا، عظمت والا بن گیا، تمام مہینوں کا سردار بن گیا، آخر وہ قرآن کیسا ہوگا، اس کی عظمت کیسی ہوگی؟ تو آج مجھے اصل میں یہ قرآن کریم کے بارے میں، یہ مدارس کے بارے میں، آج کل عام طور سے مدرسوں کے جلسے ہو رہے ہیں، دستار بندی کے جلسے ہو رہے ہیں، تو بہرحال یہ مدارس کیا ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ناواقف ہیں مدارس پر اعتراض کرتے ہیں، یہ مدرسے کیا ہیں، یہ کیا ہیں۔ بہت سارے لوگ، ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، دنیا میں بہت سارے کالجز ہیں، بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں نا، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں۔ یہ سارے کالجز یونیورسٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی انجینئر بنا رہا ہے، کوئی پروفیسر بنا رہا ہے، کوئی سائنٹسٹ بنا رہا ہے، کوئی وکیل لائر بنا رہا ہے، یہی تو کام کر رہے ہیں نا۔ یہ ساری یونیورسٹیاں جو ہے یہ نہیں بتا رہی ہیں ہمارا اللہ کیسے ہم سے راضی ہوگا۔ یونیورسٹیاں، کالج یہ نہیں بتا رہے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی ہمارے کیسے کامیاب ہوگی، یہ دنیا کے کالجز نہیں بتا رہے ہیں۔ یہ مدارس جو ہے نا، یہ مدارس اصل میں یہ سکھا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، یہ مدارس بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، اور ہماری آخرت کیسے کامیاب ہوگی، اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا۔ یہ مدارس والے یہ کام کر رہے ہیں، اب بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ کوئی کہے بیکار ہے، اصل میں یہ وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں جو مدارس کے کردار کو نہیں جانتے ہیں۔ علامہ اقبال کا تو نام سنا ہوگا نا، دنیا جانتی ہے علامہ اقبال کو، ان کے اشعار کو آج تک لوگ پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال جب اندلس گئے، وہاں جہاں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، اور مسلمانوں کی حکومت جب وہاں ختم ہوئی ہے اور مسلمانوں کو جب ختم کر دیا گیا ہے، ایک زمانے کے بعد علامہ اقبال گئے اور اندلس کو دیکھا۔ وہاں سے لوٹ کے آنے کے بعد وہ دیدہ ور، وہ جہاں دیدہ، وہ دانشور جس نے دنیا دیکھا تھا، اس نے لوگوں سے کہا، لوگوں ان مدارس کو اپنے حال پہ رہنے دو، ان مدارس میں غریب طلبہ کو، یتیموں کو پڑھنے دو۔ اندلس میں وہ مدارس نہیں تھے، نتیجے میں اللہ نے پورے ملک کو غرق کر دیا ہے، پورا ملک مٹ گیا ہے۔ یہ مدارس جب تک باقی رہیں گے، انشاءاللہ مسلمان اس ملک میں باقی رہیں گے، یہ مدارس باقی رہیں گے تو انشاءاللہ مساجد باقی رہیں گے، اور انشاءاللہ جب تک یہ مدارس ہیں اس ملک سے مسلمانوں کو مٹانا آسان نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہمارے مدارس ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، اس امت محمدیہ علیہ صحیح والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دو بڑی نعمت عطا کی ہے، دو عظیم الشان نعمت عطا کی ہے۔ ایک تو کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن کریم، اور ایک سنت رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور سنتی، میرے طریقے کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا، لن تضلوا اذا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے، ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ قرآن کو چھوڑا گمراہ ہو جاؤ گے، اگر سنت کو چھوڑا ضلالت میں، گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور صحابہ کرام کا امتیاز یہی تھا۔ حضرات صحابہ کرام میں دو باتیں بڑے کامل تھیں، ایک تو ان کے اندر عشق کامل تھا، اور دوسرے اتباع کامل تھا۔ یاد رہے گا، ایک عشق کامل نقطہ کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو تھی نا، وہ بالکل کمال، انتہا درجے کی محبت تھی۔ نبی کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں، سب سے زیادہ کامل، اور اتباع کامل، نبی نے کیسا کیا ویسا ہی ہمیں بھی کرنا ہے،
اور صحابہ نے کر کے بتایا۔ ایک صحابی تھے وہاں حبشہ کے رہنے والے، ان کے چھوٹے چھوٹے بال، گھنگرو والے بال، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے بال نکالا کرتے تھے، مانگ نکالا کرتے تھے۔ اب وہ حبشہ کے رہنے والے اور ان کا بال گھنگریالو، اب وہ کتنی بھی کوشش کریں کہ درمیان سے ہماری بھی مانگ نکل جائے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صحابہ کی بڑی کوشش ہوتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کو، گفتار کو، اداؤں کو، ہر چیز کو اپنا لیں۔ یہی وجہ ہے باہر کا کوئی آدمی اگر آ جاتا تو جلدی پہچان نہیں پاتا تھا کہ اس میں آقا کون ہے، غلام کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان کے شاگرد کون ہے۔ اتنی مشابہت تھی، کیوں؟ محبت زیادہ تھی نا، محبت کامل تھی، مشابہت بھی کامل تھی۔ آدمی جس سے محبت کرے گا اس سے اپنی مشابہت کرے گا نا، تو صحابہ کرام کو محبت تھی۔ تو ان صحابی نے یہ کیا، جو حبشہ کے رہنے والے تھے، ان کے مانگ بیچ سے نہیں نکلتے تھے، دعائیں بھی کرتے، بار بار کنگھی بھی کرتے، کچھ نہیں ہوتا، بالی ویسے نہیں تھے۔ بڑی خواہش تھی کہ نبی کی مانگ جیسی ہے ویسی مانگ ہماری بھی بن جائے، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ان کا شوق کہ نبی کی مانگ کی طرح ہمارا بھی مانگ نکل جائے۔ تو کہتے ہیں ایک دن گھر میں تھے، خیال آیا اور انہوں نے یہ کیا کہ ایک لوہے کے سریا کو لیا، آگ پہ گرم کیا اور گرم کر کے انہوں نے بیچ سے ایسے کھینچ لیا۔ ظاہر سی بات ہے، گرم لوہا جب ہے وہ جلد بھی، کھال بھی جلی، بال بھی جلے، اور بیچ میں ایک نشان پڑ گیا۔ کسی نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ بھئی نہیں یہ فرض تھا، نہیں یہ واجب تھا کہ نبی کی مانگ کی طرح تمہاری مانگ ہو جائے، تمہارے بال ایسے نہیں تھے۔ کہا وہ تقریر سب ٹھیک، اپنی جگہ رہنے دو، تھوڑے دیر کے لیے تکلیف ہوئی ہے، لیکن قیامت تک کے لیے میری مانگ نبی کے مانگ کے مشابہ ہو رہی ہے۔ یہ ان کے اندر عشق کامل تھا کہ نبی کے جیسی شکل ہو، نبی کے جیسا لباس ہو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا، باہر سے آنے والے پہچانتے نہیں تھے اجنبی، نبی کون ہے اور ان کے شاگرد کون ہیں۔ اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ شاگرد کیسے ہیں آپ طے کر سکتے ہیں کہ ان کے استاد کیسے ہیں، اور جب شاگرد اتنے باکمال ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کا استاد کیسا ہوگا۔ درخت کیسا ہے، پھل کیسا دے رہا ہے، اس کے اعتبار سے۔ تو صحابہ جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا ذریعہ تھے۔ بھئی شاگرد ایسے اتنے کمال کے ہیں، تو دو باتیں ان کے اندر تھی۔ ایک بات تو یہ کہ وہ عشق کامل، اور دوسری بات اتباع کامل۔ عشق کیسا تھا، اللہ اکبر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کرنے لگے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لیا خاموشی کے ساتھ، اور جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق کا پورا گھرانہ نبی کی خدمت میں لگ گیا۔ حضرت ابوبکر جا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے۔ کفار مکہ نے اعلان کر رکھا ہے جو محمد ان کے ساتھی کو پکڑ کے لائے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی اہلیہ سے کہا کھانا پکا کے بھیجتے رہنا، غار ثور منزل ہے ہماری، وہاں رکنا ہے۔ اپنے صاحبزادے سے کہا دن بھر سرداران قریش کفار مکہ ہمارے بارے میں کیا پلاننگ کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، روزانہ رات میں آ کے غار ثور میں بتا دینا۔ اپنے غلام سے کہا روزانہ بکریاں چرانے کے لیے وہیں لے جانا غار کے پاس، اور دودھ نکال کے ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا۔ اور اپنے بیٹی اسما سے کہا بیٹی تمہاری والدہ جب کھانا بنا لے، رات آ جائے، وہ کھانا لے کے خاموشی کے ساتھ غار ثور میں آ جانا۔ پورا گھرانہ نبی کی خدمت میں لگا ہے۔ ایک دفعہ حضرت اسما آئی ہیں غار ثور میں کھانا لے کر، تو بجھی ہیں اور پیشانی پر زخم کا نشان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسما یہ کیا ہے، تمہارے پیشانی پہ یہ داغ دکھ رہا ہے، زخم کا نشان دکھ رہا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اصرار فرمایا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ تو حضرت اسما نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات دراصل یہ ہے کہ
کہ میں کل کھانا دے کے واپس جا رہی تھی، ابو جہل راستے میں مل گیا، اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ ظاہر ہے جہاں تمہارے باپ ہوں گے وہی مسلمانوں کے پیغمبر محمد بھی ہوں گے، دونوں کو تلاشنا ہے۔ تو جھوٹ تو بولنے کا رواج نہیں تھا، حالانکہ اسلام میں ہے جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن حضرت اسما سے ابو جہل نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ کہاں ہیں؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے، بتاؤ کہاں ہیں؟ کہا نہیں بتاتی، کیا کرنا ہے کر لے۔ پھر پوچھا اچھا جانتی ہو محمد کہاں ہے؟ ظاہر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہاں ہے، بتاؤ پتہ۔ کہا نہیں بتاتی، کیا کرنا ہے کر لے۔ تو حضرت اسما نے کہا یا رسول اللہ، ابو جہل نے زور کا تماچا مارا، اس تماچے کی وجہ سے میرے دانت سے خون آنے لگے اور میں گر گئی، پتھر پہ پیشانی پڑی اور اس طرح زخمی ہو گیا، خون آنے لگے۔ اور ابو جہل نے بہت مارا کہ کسی طریقے سے وہ جان لے کہ ابو بکر اور آپ کہاں ہیں، لیکن میں نے کہا کہ ابو جہل چاہے جتنا جی چاہے مار لے، میری جان تمہارے حوالے ہو سکتی ہے، میں محمد کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتی۔ یہ حضرت اسما نے جب کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اللہ کے رسول نے اس موقع پر تاریخی جملہ کہا، اے اللہ، ابو بکر سے کہا ابو بکر، جس نے بھی مجھ پر کبھی کوئی احسان کیا ہے سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، تمہارے احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ پورا گھرانہ خدمت میں لگا ہوا ہے۔ دیوبند جو ایشیا کا نہیں بلکہ دنیا کا بڑا ادارہ ہے، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ اس زمانے میں 5 روپے ماہانہ تھی، اس زمانے کی بات ہے، 5 روپے ماہانہ تنخواہ تھی۔ بھاولپور کے نواب نے، بڑا پیسہ تھا، وہاں کے علماء نے کہا بھئی ایک مدرسہ آپ بھی بنائیے، اور میں تو کہتا ہوں کہ آج مدرسہ اپنی جگہ ایک بہت اہم کام اور بہت اہم افراد تیار کر رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں آج ضرورت ہے اسکول کھولنے کی، آج ضرورت ہے مکاتب کھولنے کی، اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر مسجد میں برائے نام نہیں معیاری مکتب ہونا چاہیے، تاکہ آج ہمارے بچے جو مرتد ہو رہے ہیں، ہمارے لڑکے ہماری لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، ہر مسجد میں بہترین اعلیٰ انتظام مکتب کا انتظام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، حافظ بننے کے لیے، عالم بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے، قاری بننے کے لیے، قاضی بننے کے لیے بڑے بڑے مدرسے ہیں، جانے دو، لیکن ہر محلے میں کوئی محلہ ایسا نہ ہو جس محلے کے مسجد میں مکتب کا بہترین انتظام نہ ہو، برائے نام نہ ہو، 2-4 بچے آ رہے ہیں مولوی صاحب پڑھا لے رہے، نہیں، ایک سسٹم، ایک نظام کے تحت بہرحال اچھا انتظام ہونا چاہیے۔ اور آج مسلمانوں کو اس بات کی بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اب نظام بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، ہمارے اپنے اسکول ہونے چاہیے، ہمارے اپنے کالجز ہونے چاہیے، ہمارے اپنے ہاسپیٹل ہونے چاہیے۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ ابھی مدھوبنی میں ایک حافظ صاحب نے، حافظ فیاض صاحب نے ایک میڈیکل بنایا ہے، یعنی میڈیکل کالج بنایا ہے، بہترین ایک ہاسپیٹل انہوں نے شروع کیا ہے متھلا ہاسپیٹل کے نام سے۔ حافظ قرآن متھلا ہاسپیٹل اس علاقے کا بہترین ہاسپیٹل ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹروں کو لیا انہوں نے، ایک جذبہ، دل میں ایک جنون کہ ہمارے ہاسپیٹل ہونے چاہیے، بہرحال ہاسپیٹل قائم کیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اسکول کالج کی طرف توجہ دیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد ہے نا، بات عرض کر رہا تھا میں، 5 روپے تنخواہ تھی حضرت کی اس زمانے میں، بھاولپور کے نواب تھے، تو وہاں کے علماء نے ان سے کہا بھئی اللہ نے آپ کو بڑا مال دیا ہے، ایک مدرسہ قائم کیجئے۔ انہوں نے ایک بڑا مدرسہ بنا دیا، مدرسہ بن کے تیار ہو گیا۔ تو نواب صاحب نے کہا، وہاں کے علماء سے پوچھا بھئی چلائے گا کون اس کو؟ تو علماء نے کہا کہ ہم ہیرا ڈھونڈ کے لائیں گے۔ نواب صاحب نے کہا آپ ہیرا ڈھونڈ کے لے آؤ، قیمت ہم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ پھر علماء نے مشورہ کیا، غور کیا، تو کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی اگر آ جائیں گے یہاں تو یہ مدرسہ بالکل چمک جائے گا، 4 چاند لگ جائے گا۔ نواب صاحب نے کہا ٹھیک ہے جائیے، آپ منا کے لے آئیے۔ پوچھا کتنی تنخواہ ہے؟ کہا 5 روپے تنخواہ ہے۔ کہا جا کے حضرت سے بولیے 100 روپے تنخواہ ہم دیں گے۔ 5 روپے کے بجائے کتنا؟ 100 روپے ہے نا، 5 روپے ماہانہ مل رہا ہے، ہم 100 روپیہ دیں گے۔ تمام علماء خوش ہو گئے کہ حضرت تو باہی جائیں گے نا، بھئی کون نہیں چاہتا 5 کی جگہ 100 مل جائے ہم کو۔ تمام علماء گئے اور
حضرت نے بڑا اعزاز کرام کیا۔ اس کے بعد پوچھا کس لیے آنا ہوا؟ ان علماء نے کہا کہ حضرت نواب صاحب نے ایک بڑا مدرسہ بنایا ہے، وہ چاہتے ہیں کوئی بڑا موقر عالم آئے تاکہ مدرسے کو چلائے، اور انہوں نے آپ کا نام لیا ہے اور تنخواہ بھی انہوں نے 100 روپے ماہانہ مقرر کر دیا ہے، آپ چلیے برائے کرم۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بھائی میری تنخواہ 5 روپے ہے، 5 روپے میں سے 3 روپیہ ماہانہ ہمارے گھر کا خرچہ ہے، 2 روپیہ ہر مہینے میں غریبوں یتیموں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اب اگر 100 روپے تنخواہ ہو گیا، ہمارے گھر کا تنخواہ تو اتنا ہی رہے گا 3 روپیہ، اب 90 پر 7 روپے تقسیم کرنے کے لیے پورے مہینے یتیموں غریبوں بیواؤں کو ڈھونڈتے رہنا پڑے گا، یہ مصیبت ہمارے سے نہیں ہونے والی ہے۔ یعنی حضرت نے انکار کر دیا، میں یہی رہوں گا۔ وہ دنیا کے لیے مرنے والے لوگ نہیں تھے، وہ بہرحال علم کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ایک بار مصر تشریف لے گئے حضرت، اور مصر جب گئے تو مصر کے کتب خانے میں ایک عربی کتاب نور الایضاح حضرت نے پڑھی، بہت اچھی کتاب لگی، تو حضرت نے کتب خانے والے سے کہا کہ بھائی یہ کتاب دے دو، ہم انڈیا لے جاتے ہیں اور اس کے ہم دوسری بنا کر پھر واپس کر دیں گے۔ کتب خانے والے نے کہا نہیں، ہمارے کتب خانے کا یہ اصول ہے کہ کتب خانے سے باہر کوئی کتاب نہیں لے جا سکتے، یہ اصول ہے یہاں کا۔ اب اس زمانے میں کوئی موبائل تو تھا نہیں کہ فوٹو لے لے، یا فوٹو اسٹیٹ کا نظام نہیں تھا، تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت نے ایک بار مطالعہ کر لیا اور ہندوستان آ کر اپنے اس مطالعے کے ذریعے جب انہوں نے کتاب لکھوایا، پوری کتاب لکھوا دی، اور اس کے بعد جب اصل سے ملا کے دیکھا تو حضرت نے اپنی یادداشت سے جو لکھوایا تھا پوری کتاب ہو بہو ایسی کتاب تھی۔ وہ کتاب آج بھی نصاب میں نور الایضاح کے نام سے علماء کو پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ نے ایسا، تو یہ عزت، یہ مقام، مرتبہ کیوں ملا معلوم ہے؟ اللہ ہم سب کو دل کے کان سے، عمل کی نیت سے سنے۔ اللہ کے بندے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن میں کہوں گا آپ طے کیجئے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو اپنی زندگی میں لانا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور خدا کی قسم میں کہتا ہوں، قرآن سے جہاں سے بھی جس طرح سے بھی آپ جڑ جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور اللہ آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ تو قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، معمول بنائیے، روزانہ 1 پارہ 2 پارہ، نہیں ہوا تو آدھا پارہ، نہیں ہوا تو پاؤ پارہ، قرآن کو زندگی کا معمول بنا لیجئے، آپ اس کے برکات محسوس کریں گے۔ اور جن لوگوں نے قرآن کو اپنایا، بات ہو گئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں وقت ہو گیا ہے، ایک صاحب نے کہا کسی اللہ والے نے کہہ دیا تھا، ایک صاحب بڑے عالم نے بتایا، حافظ قرآن نے، کسی اللہ والے نے کہہ دیا تھا کہ جو آدمی روزانہ 1 ختم قرآن پڑھے گا، روزانہ 1 ختم قرآن پڑھنے کا معمول بنائے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کے فیض کو اس کی زندگی پہ جاری فرما دے گا، اور اس کی آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ اس کے نور کو ظاہر فرما دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ ابا کو یہ بات بڑی اچھی لگی، حافظ قرآن تھے، انہوں نے طے کیا مجھے روزانہ 1 ختم پڑھنا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے مولانا 1 ختم؟ نہیں، جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، 1 پارہ حافظ اگر پڑھے تو 20-25 منٹ اس طرح لگتا ہے، کتنا وقت لگے گا؟ تو صاحبزادے کہتے ہیں میرے والد صاحب کو اللہ والے نے بتایا کہ روزانہ 1 ختم اگر کرو گے، اللہ تمہارے خاندان میں قرآن کا فیض جاری فرما دے گا۔ صاحبزادے کہتے ہیں میرے ابا نے طے کیا، جنون طاری ہو گیا، طے کیا روزانہ 1 ختم پڑھنا ہے۔ حالات آئے، بیماری آئی، صحت، غم آئے، دکھ آئے، ہر طرح کے حالات آئے، لیکن میرے والد صاحب نے طے کیا تھا روزانہ 1 ختم پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے۔ 2 سال تک روزانہ 1 ختم قرآن پڑھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے خاندان میں، نسل میں اللہ نے قرآن کو جاری کر دیا۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوا، ہمارے والد صاحب کے جتنے بیٹے، جتنی بیٹیاں، سب کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو اتار دیا۔ ان کے پوتوں، ان کے پوتیوں، ان کے نواسوں، ان کے نواسیوں، سب کے سینے میں اللہ نے قرآن کو اتار دیا ہے۔ یہ قرآن کا فیض ہے۔ بہرحال
آپ جتنا قرآن پڑھیں گے قرآن کا فیض آپ کی زندگی میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔